اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو سبق ہے اس کا موضوع ہے حرام اور حلال، حلال و حرام کا موضوع ہے۔ یہ رکوع 21 ہے سورہ بقرہ کا۔ پچھلے رکوع یعنی 20ویں رکوع میں بیان کیا گیا تھا توحید اور شرک کا۔ توحید اور شرک یہ عقائد کی قبیل سے ہیں، عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب کچھ اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اعمال یعنی جن کا تعلق حرام اور حلال سے ہے۔ اور اسی طریقے سے محرمات جو ہیں ان میں کچھ چیزیں جو کنزیومیبل ہیں، ایڈیبل چیزیں ہیں، کھانے والی چیزیں ہیں، وہ حلال اور حرام ہیں، اور کچھ چیزیں جو معنوی طور پر حرام اور حلال ہے، یعنی ان کو کھانا پینا کھایا اور پیا نہیں جاتا ہے لیکن وہ عمل حرام اور حلال ہے۔ تو شروعات میں اصول بیان کیے گئے ہیں، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، جیسے فرمایا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال اور پاکیزہ بنایا ہے ان چیزوں کو کھاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ نے نازل کیا۔ یعنی حلال اور حرام کے بارے میں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو، انہی چیزوں کو کھاؤ پیو یا ان چیزوں پہ عمل کرو۔ اور آگے ایک اور اصول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حرام کیا ہے لیکن وقتی طور پر ان کو حلال کیا ہے، جبکہ ایسا وقت آ جائے جب آپ مجبور ہو جائیں، تو مجبوری کے وقت میں اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر ان چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اس میں دو شرط بیان کی گئی ہے کہ غیر باغی ولا عاد، کہ ایسی صورت میں وہ شخص اس میں لذت کو نہ ڈھونڈے، یعنی اس وقت اس کے دماغ میں لذت نہیں آنا چاہیے، لذت کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے وہ حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی بھوک جتنی ہو اسی مقدار میں اس چیز کو کنزیوم کرے، اس کو کھائے، بھوک سے آگے نہ بڑھے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ تو وقتی طور پر بھی چیزیں حلال ہوتی ہیں، ایک تو پرماننٹ حلال ہے، ان چیزوں کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ چیزیں جو وقتی طور پر حلال ہو جاتی ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ نے حرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کی ابتدا ہوتی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تم کو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے متعلق وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام بنا دو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے اس کو حلال بنا دو، اور یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی تحریم اور تحلیل، کسی چیز کو حرام بنانا، کسی چیز کو حلال بنانا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، بذات خود یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام میں ایک اصول یہ ہے کہ شیطانی پیروی یہ حرام ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تقلید، بے جس جگہ کی تقلید کرنا منع ہے اس جگہ تقلید کرنا وہ حرام ہے۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم ان چیزوں کی اتباع کرو جس کو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس صورت میں بھی آپ اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے جبکہ آپ کے آباء و اجداد کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی اور نہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی ہدایت آئی تھی؟ تو تقلید وہ تقلید جس میں کوئی لاجیکل بات نہ ہو اور نہ اس میں کوئی ہدایت، یعنی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی بات نہ ہو۔ تو ان چیزوں کی تقلید کرنا، ان چیزوں کی اتباع کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کافروں کی، کہ ان کی یہ بات یہ کہنا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں، اگرچہ وہ غلط ہوں، اگرچہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہ ہو، یہ اس طرح کے کافروں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص جانوروں کے سامنے چلا چلا کے بات کرتا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ صرف چیخ اور پکار ہی سنتے ہیں، کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا بیکار لغو کام کرنا، یہ کافروں کی مثال ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد اگرچہ وہ غلط ہوں، اگرچہ وہ صحیح نہ ہو، ہم ان کی اتباع کریں گے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں، یعنی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، کافروں کی مثال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جزئی طور پر جو حرام قرار دی گئی ہیں، ان میں سے آگے کہتے ہیں چار چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک مردار جو مر گیا ہو، یعنی ذبح سے پہلے ہی مر گیا ہو، ایک خون، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت۔ گوشت کا تذکرہ یہاں پہ اس لیے ہے کہ گوشت ہی زیادہ کھایا جاتا ہے، اور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو بھی کھانا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ غیر اللہ کا نام کیسے لیا گیا ہو؟ جیسے کسی جانور کو کسی کے لیے میت منت مان کر کے چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی کہتے ہیں نا فلاں فلاں بابا کا جانور ہے، یہ اس طرح کی جو نیت کر کے چھوڑتے ہیں، یہ غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو چھوڑنا، یہ بھی اس میں آ گیا۔ اور یا تو بلی دینا، جیسے کسی غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا، تو ایسے جانوروں کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور آگے اس کے آگے ایک تذکرہ کیا گیا ایک عمل کا جو یہود کرتے تھے، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے تھے۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جو یہود کے علماء تھے، وہ توریت میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا تھا اس کو حرام بناتے تھے، اور جن چیزوں کو حرام بنا کر پیش کیا گیا تھا ان کو وہ حلال بنا کے پیش کرتے تھے، اور ایسا وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، اور ان لوگوں سے کچھ پیسہ وصول کرتے تھے، کچھ رشوت لیتے تھے۔ تو ان کا یہ جو طریقہ کار ہے وہ وہ حرام ہے، بذات خود وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو باتیں تھیں توریت کے اندر، ان کو چھپاتے تھے، تاکہ ان کی جو امامت ہے، ان کی جو پیشوائی اور سرداری ہے، وہ خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اسی اپنی امامت کے بل پہ ہی وہ لوگوں کو باتیں بتا کر کے پیسے وصولتے تھے۔ تو ان یہ بذات خود ان کا جو یہ دونوں عمل ہے وہ حرام ہے، اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ اور چونکہ اپنے اس عمل کے بدلے میں کچھ پیسہ حاصل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پیسہ حاصل کرتے ہیں اس کا استعمال کرنا ایسا ہی ہے، اور ان کے اس عمل کا ان کا یہ عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو، کیونکہ آخرت میں ایسے عمل کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور ایسے ہی فرمایا کہ عذاب کے بدلے، مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو خرید لیا، یعنی آخرت میں بجائے اس کے کہ ان کو مغفرت ہو، انہوں نے عذاب کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ آگ کے لیے، جہنم کے لیے کس قدر تیار ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو سچائی کے ساتھ اتار دیا ہے، اور جو وہ لوگ جو کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دور کی دشمنی میں ہیں، دور کے جھگڑے میں ہیں، یعنی وہ جو جھگڑا ہے وہ حق سے بہت دور ہے۔ پہلی آیت ہے
یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ طیب معنی ہوتا ہے، طیب معنی ہوتا ہے پاکیزہ، اور خطوات الشیطان، خطوات ان کی جمع، اس خطوہ معنی ہوتا ہے نقش قدم، اور خطوات اسی کی جمع ہے، اور سو معنی ہوتا ہے برائی، اور فحشا معنی بے حیائی۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، یعنی اے لوگوں زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کیا ہے؟ کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بلا شبہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے، یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کرو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ باتیں کرو لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو شیطان چونکہ ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو، بے حیائی کرو، اور اللہ سے متعلق وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کو حرام کرو جو حلال ہیں، جو حلال ہیں ان کو حرام کرو، تو یہ کرنا، یعنی کسی چیز کو حرام اور حلال قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ آپ خود سے جب کریں گے تو یہ شیطان کی ہی پیروی ہے، اور یہ بذات خود یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ایک چیز یہاں بیان کی گئی حلال کے متعلق کہ جو کچھ اللہ نے حلال کیا وہ کھاؤ، ایک اصول ہے یہ حلال کا، اور حرام کا یہ ایک اصول ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا یہ حرام ہے۔ آگے آیت ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ غیر شرعی تقلید جو ہے وہ حرام ہے۔ غیر شرعی تقلید کیا ہے؟ کہ وہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے، جن کی اتباع کی جا رہی ہے، وہ نہ تو کسی چیز کی سمجھ رکھتے ہوں، نہ تو وہ کوئی عقلی بات کر رہے ہوں، اور نہ ہی وہ کوئی ہدایت والی بات کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک حرام چیز ہے۔ تو کہا جاتا ہے کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا، تو وہ جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ الفینا وجدنا کے معنی میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پانا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، تو کیا آپ اس وقت بھی اتباع کریں گے؟ یعنی ایسی اتباع کرنا تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال آگے دیتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ یعنی عقو معنی ہوتا ہے چیخنا چلا، نیچے لکھا ہوا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اور جو ابھی آیت گزری جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ جس طرح کی بے عقلی کی بات کرتے ہیں اسی کی مثال دیکھیے کہ مثل الذین کفروا، کافروں کی مثال وہ ایسی ہی ہے
جیسے کہ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، ایسی ہی ہے جیسے کہ اس شخص کی مثال جو چلاتا ہے، جو چلایا جاتا ہے، بما لا، بما، اس پر، یعنی اس جانور پر، لا یسمع الا دعاء و نداء، جو نہیں سنتا ہے مگر پکار، بلاوا اور پکار کو، یعنی جانور کو بلایا جاتا ہے اور چلا کر کے آواز دی جاتی ہے تو جانور صرف وہی سنتا ہے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو کوئی شخص جو جانور کے سامنے باتیں کر رہا ہے چلا چلا کر کے، وہ شخص ایک لغو اور بیکار کام کر رہا ہے۔ اور تو مثال کافروں کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر کسی طرح کی کوئی معنویت اور کسی طرح کی کوئی کارآمد بات نہیں ہے، کہ اگر یہ کہنا کہ اگرچہ ہمارے آبا و اجداد گمراہ ہوں، اگرچہ ہمارے آبا و اجداد بیوقوف رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آبا و اجداد کی بات کی اتباع کریں گے، تو یہ بات تو اسی طرح ہو گئی کہ کوئی آدمی بیوقوفیوں والی حرکت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جانوروں کے سامنے باتیں کر رہا ہو چلا چلا کر کے، تو جانور کے سامنے آپ آ کے اگر کوئی فلسفے کی بات کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے، کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہوں، تو کیا جانور اس بات کو سمجھ جائے گا؟ تو یہ جس طرح کی بات وہ شخص کرتا ہے جانوروں کے سامنے، یہ اسی طرح کی لغو اور بیکار بات یہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یعنی اپنی اس بیجا تقلید میں یہ گونگے، بہرے، اندھے ہو گئے ہیں اور کسی چیز کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ سمم بکم عمیون، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں۔ پہلے جو آیت آئی تھی اس کے اندر تمام لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اور اس وقت اب ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافر لوگ کیا ہے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اور وہ بیکار کی بات کرتے ہیں، لغو بات کرتے ہیں، ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے، ان کو اگنور کیا جائے۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، پاکیزہ چیزیں جو دی ہیں وہ کھاؤ۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو حلال اور پاکیزہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہ چیزیں کنزیوم کرو، کھا لو، تو وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہو، یعنی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، تو بندگی کا حق یہ ہے کہ جب تم کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا کریں تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد یہ پڑھتے ہیں کہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جب ہم ایک ساتھ دعوت کھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جب رہیں گے تو اطعمنا کرتے ہیں، اور اکیلے جب آدمی کوئی چیز کھاتا ہے تو الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے۔ تو یہی شکر کرنا ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو 4 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بھی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہاں پر 4 ہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پچھلے جو آیتیں آئی ہیں اس میں کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کافر لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر کر کے جن چیزوں کو وہ
حلال بتاتے ہیں، اگرچہ وہ چیزیں حرام ہے، تو انہی خاص چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو کافر لوگ حلال بنا کر کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چار چیزیں: میتہ یعنی مردار، یعنی وہ چیز جس کو ابھی ذبح نہ کیا گیا ہو، دم یعنی خون، خنزیر کا گوشت، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ کے علاوہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے جس کو جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اگر آپ اللہ کے علاوہ کا نام لے لیں گے تو وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے تبھی وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ تو احلال معنی ہوتا ہے نام لینا، تکبیر کرنا، اور اسی کو اگر کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے ہو جائے گا تو غیر اللہ کا نام لینا۔ ایکچولی ہلال احلال جو ہے وہ ہے ہلال سے بنا ہوا ہے، یعنی جب رؤیت ہلال ہوتا ہے، جب آپ چاند دیکھتے ہیں، تو جب چاند دکھ جاتا ہے تو اس وقت لوگ تکبیر بلند کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں تکبیر کے ذریعے۔ تو اسی کو پھر آگے لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کو احلال کہا جائے گا، تکبیر کو احلال کہا جائے گا، اور جب غیر اللہ کی طرف احلال کی نسبت ہو جائے گی تو غیر اللہ کا نام لینے کو احلال لغیر اللہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے میتتا مردار، والدم اور خون، اور لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور اور جس چیز پر نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، لیکن ایک اصول حلال ہونے کا یہ ہے کہ وقتی طور پہ کچھ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اضطر مطلب کہ مجبور ہو جانا، اضطراری حالت جس کو کہتے ہیں، اور غیر باغ، باغ معنی ہوتا ہے طلب کرنے والا، تو غیر باغن طلب کرنے والا نہ ہو، یعنی لذت طلب کرنے والا نہ ہو، عادن کسی چیز کو حد سے تجاوز کرنا، وہ اس کو کہتے ہیں کرنے والا، اس کو کہیں گے عادی۔ تو فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو شخص مجبور ہو جائے اس حالت میں کہ وہ طالب لذت نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، یعنی بھوک کی جو حد ہے اس سے آگے نہ کھائے، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وقتی طور پر یہ حرمت ہٹا لی جائے گی، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی، بلا شبہ اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ آگے ایک اور عمل ہے جو حرام ہے، وہ یہ ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر پیش کرتے ہیں، اگرچہ توریت کے اندر ان چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ توریت کی حلال چیز کو حرام بنا دیتے ہیں اور حرام چیز کو حلال بنا دیتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ کچھ پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آیات ہیں توریت میں، ان کو چھپا کر کے اس کے بدلے وہ کچھ پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کا استعمال کرنا اور یہ عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو، ما انزل اللہ من الکتاب، اس کتاب کو جس کو اللہ نے نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کا جو آخری انجام کیا ہے کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں، ما یأکلون نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، یعنی اپنے پیٹوں میں نہیں ڈالتے ہیں، الا النار مگر آگ کو، یعنی اس کا استعمال کرنا ایسا ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا کیسے ٹریٹ کیا جائے گا ان کو، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کیا ہے کہ جیسے کہ دنیا میں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا آخرت میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، فما اصبرهم علی النار، تو وہ کتنے صبر کرنے والے ہیں، کیا ہی وہ کتنے زیادہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی وہ کتنے تیار ہیں آگ کے لیے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذالک بأن اللہ، اور ایسا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو سچائی کے ساتھ اتار دیا، یعنی یہ ان کی ساری حرکتوں کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کر دیا، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کو اتارنا تھا وہاں پہ اتار دیا، اور یہ ان کے بنی اسرائیل میں نہیں اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یہ کیا ہے؟ لفی شقاق بعید، یہ دور کے جھگڑے میں ہے، ناحق جھگڑا، کیونکہ جو جھگڑا حق سے دور ہے وہ کو کہیں گے شقاق بعید، ناحق جھگڑے میں ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا یہیں پہ پورا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔